قرآن کریم چوں پنجیویں سپارے چوں ایک آیت کریمہ تھوڑے سامنے زیب مضمون طور تے تلاوت کی اللہ تعالیٰ سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ حق کو دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میں نے تو مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اس آیا کریمہ دے اندر آخرت دے متعلق خصوصی طور تے ارشاد فرمایا۔ رب کریم نے فرمایا من کان یرید خرص الآخرۃ نزید لہ فی خرصہ، جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اے گل چاہتا ہے اور اس دی تمنا ہویا کرتی ہے کہ میں آخرت بناؤں، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس واسطے بہتری کر دینا، اس کام میں نیک کام میں آخرت بناونے میں اس دی مدد کروں۔ ومن کان یرید خرص الدنیا نؤتہ منہا، اور فرمایا کہ کچھ لوگ چونکہ ایسی بھی ہیں کہ جڑے دنیا چ رہ کے تو دنیا دے ہی بن جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ دنیا چ رہ کے اور وہ آخرت دی فکر کرن دے بجائے دنیا چ ہی صرف دل لا لیں، اللہ پاک نے فرمایا انہاں لوگاں نوں میں انہاں نوں جو کچھ مقدر ہوندا ہے تھوڑا بہت اس کو عطا کردا، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اللہ فرماتا دنیا تا جو انہاں دے مقدر وچ ہے میں انہاں نوں تھوڑا بہت عطا کردا، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، وہ لوگ پھر آخرت وچ بے نصیب ہیں، انہاں دا کچھ حصہ نہیں۔ مقصد ہے رب کریم دے گل سمجھاون دا کہ اے لوگو میں تانوں دنیا تے اس واسطے نہیں بھیجیا کہ دنیا دے پیچھے لگ جاؤ، بلکہ تانوں بھیجیا اس واسطے جو دنیا تے رہ کے اپنی آخرت بنا لو۔ کیمیا سعادت دے اندر ایک حکایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آئی مصر دے اندر اور اس دا کام یہ آئی کہ جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریا وہ غریباں تے یتیماں تے تقسیم کر دیندا ہے، یعنی اپنے واسطے اس فکر نہیں کرنی، جو تھوڑی بہت اپنی ضرورتیں پوری کرنی، باقی جو کچھ خدا دے وے تقسیم کر دے، اللہ دے راہ تقسیم کر دے۔ وہ فوت ہو گیا۔ پھر کیمیا سعادت دے اندر فرمایا کہ مصر دے اندر ایک ایسا ہی شخص آئی کہ جڑا ساری زندگی سخاوت کرتا رہا ہے، جمع کچھ نہ کیتا، اس کا نام آئی محتسب۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سخاوت کردیاں اللہ تعالیٰ دی دیتی نعمت دولت جو رب عطا کرے وہ خلق خدا تے خرچ کرتا رہا، لٹاتا رہا، اللہ کو ثواب پاندا رہا۔ وقت آیا تو ایک شخص نے آن کے سوال کیتا کہ اے محتسب میں اس وقت مجبور ہو کہ تیرے کو آیا، میں نے کچھ روپے پیسے دی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہیں کول ایک اشرفی موجود ہے، اس نے دو اسے کر کے ادھی آپ نے کول رکھی خرچ خراجات مال بچے واسطے اور ادھی اس کو دے دی، اور نال ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک قبرستان لے، قبرستان جا کے ایک قبر دے سرانے جا کے قبر دے کول بہ کے وہ آکھن لگا کہ اے صاحب قبر، قبر والے نو آکھن لگا کہ اے صاحب قبر تو ساری زندگی خلق خدا دی بھلائی کرتا رہا، سخاوت کرتا رہا، اور سخاوت کردیا دنیا چھوڑ کے قبر وچ آیا، آج اس شخص کے کول کوئی شے نہیں، حاجت ماندے ضرورت ماندے، میرے کول بھی اتنا کچھ معمولی موجود ہے جس نال کے گزارا نہیں۔ یہ گل کردیا اٹھ کے ٹر پیا، چلے گئے، رات پئی،
محتسب جا کے اپنے گھر ستا ہوں دل دے اندر چونکہ مرد دانا ہے سخیائی نیک آئی اس دل دے اندر خیالات جڑے وہ نیک ہیں اور اللہ اور رسول دی طرف توجہ کر کے یہ لوگ سوندے جنہاں نوں لگا ہوئے خدا رسول اللہ فرمایا کہ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے تے درد مندان یاد سجن دی او ستیاں جگاوے یہ لوگ سوندے تاکہ خیال یا اس حالت یا دے یار اپنی ذات ال نہیں ذات کی فکر اس واسطے نہیں کہ جڑا انہاں دا بن جائے اللہ رسول دا بن جائے اس کو فکر کی ضرورت نہیں وہ آپ فکر کرنا ہوں وہ جناب ستا راتی خواب دیکھی اور خواب ویدہ کیا کہ جس قبر والے کو جا کے سوال کیتا ہی نہ کہ صاحب قبر تو ساری زندگی سخاوت کردیا قبر چان پہنچا ہے آج بھی ایک شخص ایسا ہے جڑا حاجت ماندے تے تیرے کو لائے او جناب خواب اس بندے نو ویکھدا ہے قبر والے نو وعدہ بھی موت صاحب انج کر تو میرے کو لایا میں تیری گل سن لئی ہے تے تو جا میرے بچے میرے بیٹے انہاں دے کول جا اور انہاں نو جا کے آپ بھی اپنے گھر دی فلاں جگہ جڑی ہے نا اس نو کھودن اور اس دے اندر 500 دینار موجود ہے وہ صاحب ٹھیک ہے اور اس کو دے دیں اس نے کا 500 دینار اس کو کٹ کے نا اس شخص کو حاجت مند ہوں دے خواب دے اندر او جناب خواب رات ختم ہوئی خواب ختم ہوئی نماز پڑھی وہ شخص جناب علی حاجت مند نو جا کے اس بلایا نال لے کے انہوں نے منہ تے گیا جا کے انہوں بچے نو دے بیٹے نو جا کے آکھی گل سنائی انہاں وہ جگہ جو کھودی تو 500 دینار واقعی نکل موت سے باقا لگا کہ بھائی بیٹیوں گال لے وے کہ میرا خواب کوئی حکمی نہیں یعنی جی میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام خواب آیا ہی نا کہ اے ابراہیم میرے رات وہ شے قربان کر جڑی سب تو زیادہ پیاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ آپ نے سب تو زیادہ پیارے ہیں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی پیش کر دی وہ ہے خواب حکمی چونکہ نبی دا خواب ہے تو محسن نے آکھا بھی میرا خواب حکمی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ دی طرف میں حکم کوئی نہیں ہے یہ تو خواب اندر آنے حضرت یوسف علیہ السلام آپ قید دے اندر موجود ہیں اور 2 جناب قیدی آ گئے انہوں نے پوچھیا بھائی سانو اے خواب ہے یہ کہتا بھائی میں تو جڑا نا پانی جی میں پہلے بادشاہ کو پیواندا میں ہوئی میں شربت پیوا رہے دوسرا آدھا بھائی میں کھانا بادشاہ کو کھواندا تے میں ویکھ رہا جو میرے سر تے تباہ کھانے دا موجود ہے رکھے ہوئے ہیں تے آج جنہوں نے اسی ہلان یا چیلاں اے جناب پرندے آ کے نوچ رہے ہیں کھا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے دسیا بھئی تو بری ہو جا سے پانی پہ مانگا تو دوسرا بیلی انہوں نے کیا فرمایا کہ بھائی تیری خواب نہایت درد مند افسوسناک ہے کہ تو پھائے چڑھ جا او جناب ہور تو آسرا کوئی نہ لبا جی میں آدھے نا کہ دل کے بہلانے کو غالب جی خیال اچھا ہے اس بیچارے ہور تو کچھ نہ گال اس آکھا لگا میں نے تجھے خواب آئی کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا تینو خواب آئیے یا نہیں آئی تو آ کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے بیان کیتی ہے تے رب دے پیغمبر دے الفاظ جو زبان جو نکل گئے قد یلمر الذی فیہ تستفتیان اے ہو کے راسن ایک قضا نہیں ہوندے تحفہ ملتان ہوں آپ سے لیتا ہے میں گھومتے ہیں کہ بیر صاحبان کو ریوائے ٹھیک ہے قد یلمر الذی فیہ تستفتیان قرآن فرماتا ہے
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تینو خواب آوے یا نہ آوے، پیغمبر دی زبان جو الفاظ نکل گئے نے ہو کے رس، چنانچہ انجی ہویا جی حضرت نے فرمایا یوسف علیہ السلام. تو پیغمبر دا جو خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکمی، یعنی اللہ دا حکم وہی ہویا کرتا ہے. لیکن ساڈے جے عام گناہگار لوگ جڑے انہاں دیاں تعبیراں تا چنگیاں ماڑیاں انہاں دیاں ہوندیاں لیکن حکمی خواب نہیں ہویا کرتے. تو محسن نے آکھیا بھائی میرا خواب حکمی نہیں، میرا تو خواب ہے ایک اشارہ ہے اللہ دے بندے دی طرفوں، تے تسی انج کرو اگر تسی چاہو تے اے سارے دے سارے پیسے 500 ہی تسی رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ دے کے بقایا رکھ لو، اس وچ کوئی گناہ نہیں. انہاں کیا سبحان اللہ، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ساڈا باپ زندگی ساری سخاوت کردیا مر گیا تے مرن تو بعد قبر وچ پے کے بھی وہ سخاوت کر رہا تے اسی جناب جیندے جی او دے آنکھیں پورا نہ کرنا. ذاکر نہیں بھی ساڈے واسطے نہیں، اے ہن اسے واسطے ہے. وہ جناب جو ان سارا کچھ دے دیتا، او محتسب نو جڑے دو اپنا دینار دیتا ہی نہ ادا، اس نے اس نو ادا واپس کر دیا. بھائی میرا ہن قرض جڑا ہے نا یہ لے جاوے تسی اپنی جڑا نا ہدیہ لے قرض بھی لے گیا، مدد بھی ہو گئی. لیکن حقیقت بزرگان دین لکھ دیں کہ بندہ پہنچنا تے چاہتا ہے اپنے سفر واسطے، کوئی اتوں لاہور ویندا ہے، کوئی اتوں کراچی ویندا ہے، کوئی پشاور ویندا ہے، کوئی ملتان ویندا ہے. تے جاندا کیویں گڈی لبدا ہے، گڈی دا ٹیشن لبدا ہے، بھئی جا کے میں اسٹیشن تے جا کے تے گڈی تے سوار ہو کے جاواں. چڑھنا تے گڈی تے، لیکن گڈی تے چڑھن واسطے اسٹیشن جاونا ضروری ہے. اس واسطے بزرگان دین لکھ دیں کہ اللہ دے کول پہنچن واسطے اللہ دے بندیاں دے کول جاونا ضروری ہے. اور اے جڑے انہاں دے مزارات ہیں اے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں تے برکتاں دے خزانیاں دے ڈھیر ہیں. ڈھیری قبر دی مٹی دی ڈھیری نہیں بلکہ اے اللہ دیاں رحمتاں دے جناب علی خزانے. اور پھر سب تو بڑا جنکشن اسٹیشن، کیونکہ گڈیاں دے جنکشن بھی ہویا کرتے ہیں، جنکشن اسٹیشن جس تے جامنا ہر پاسے ہر تمام لوگ تمام دنیا جتے عالم اسلام جا کے پناہ حاصل کر دی. اللہ فرماتا ہے وہ ہے مدینہ پاک در رسول. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤ، اے لوگو جدو گناہ کر لو تو گناہ کرن تو بعد اگر بخشش دا خیال ہے تو در رسول تے آؤ. اے محبوب جاؤ کا جدا گناہگار گناہاں نال پر ہو جاوے نا تو اس ویلے وہ اگر رحمت تے بخشش چاہن تو تیرے در تے آمن، جاؤ کا تیرے در تے آمن. تو اس طریقے نال فرمایا کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، اور حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر. واسطے انہاں مزارات یہ تو انج مثال ہے کہ اے سورج اسی گندم کنک کوئی فصل بھی تا وہ جدوں اگدی ہے نا تو اس دانے جڑے انہاں دانیاں نوں سورج دی دھوپ دی ضرورت ہے. اگر دھوپ انہاں نوں نہ لگے وہ صحت مند دانے نہیں ہو سکتے، کمزور ہو سکتے. اور پھر اس تو بعد جناب وقت گزرتا ہے پانی لا دیں تے پانی لاون نال پھر چاند دی روشنی دی بھی انہاں نوں ضرورت ہے. چاند دی روشنی دا کام ہے کہ پانی تنے دے کول آیا تے پاند تک اخیر تک جناب علی وہ اس نوں پہنچا. اور بزرگان دین فرما دے اللہ پاک دا جی فرمان ہے نا کہ سورج جڑا ہے نا اے دھوپ دیندا ہے، اس دی دھوپ نال صحت مند تے طاقت والا دانا بندا ہے. تے چاند جڑا کہ روشنی دیندا ہے اس نال اودی جڑا نا حسن و جمال اور اس دی خوراک اور سارے معاملات پورے ہوندے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جی اللہ فرماتا ہے نا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. اللہ فرمانا میں سورج دی قسم ہے کہ جڑی روشنی اس دی، اور فرمایا
تلاہا سورج دے بعد اللہ نے فرمایا کہ چاند جڑا ہے او چاند نہیں جڑا سورج دے پیچھے نہ آوے چاند دا کام ہے سورج دے پیچھے پیچھے اور ایویں بزرگان دین فرماندے کہ وہ بندہ مسلمان عقل مند نہیں کہ جیڑا اپنی زندگی ایویں گزارے بلکہ وہ حق بنتا ہے کہ سنت مصطفیٰ تا ہر حال ضروری ہے لیکن نبی دے در تے پہنچن واسطے خدا تک پہنچن واسطے بندے خدا دے قدماں دی ضرورت ہے اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے کہ پیر را بگزی کے بے پیری سفر ہست و پراز آفت و خوف و خطر اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ دنیا دے عالمہ دے استاد درسن کتاباں پڑھائی جاتی اور لکھتے ہیں کہ لوگوں اگر تسی قبر تے قیامت دی منزلاں اپنی آسان چاہتے ہو کہ آسان ہو جاویں تو پھر کسی کامل دے جا کے ہاتھ دے کے کہ مرشد دے مرید بن جاؤ وہ دی برکت نال اللہ تواڈی مشکلات آسان کرے اللہ قبر قیامت دی منزلاں آسان کرے اج اسی لوگ نہ تو سانو جناب علی قرآن دا شوق ہے کہ قرآن پڑھیے نہ نماز دا شوق ہے جو نماز پڑھیے مسجد دی حاضری واسطے آنے یار گھر دور ہے مسجد تھوڑکے میں پہنچی یہ سارے معاملات سامنے اور گناہ کرنا ہوئے کسی نہ لڑنا ہوئے جھگڑنا ہوئے چوری ڈاکے کتنے ہو رہے ہیں اس واسطے کتنی تبدو کر کے لوگ دور دراز تو پہنچ جاتے کئیاں غریبوں لٹ دے کئیاں جناب کتنی تکلیفاں دے دے بربادیاں والے پاسے تے پھر آکھنا یا اللہ کوئی پریشانی آ جائے یا اللہ میرے حال تے رحم کر اللہ تعالیٰ کسی تے ظلم نہیں کرتا اللہ پاک بڑا غنی ہے بڑا کریم ہے وہ ہر تے رحم کرتا ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کی تھی یا اللہ یہ کتنے مغضوب لوگ ہیں کتنے یا اللہ نافرمان لوگ ہیں تیری دنیا دے اندر موجود ہیں یا اللہ تو انہوں نے پکڑدا کیوں نہیں یہ جدہ گناہ کریں تو فوراً پکڑ لیا کر اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اے فکر تو اس نو ہوئے جس کو لوگ کوئی گناہگار مجرم نسن دے کو خطرہ ہوئے بھی نس جاوے بھج جاوے ہاتھ نہ آوے میرے کو کوئی نسنا ہے کہتے کتھوں تک نسنا آخر میرے دار تے فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں خدایا اب تو میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ بندہ پریشان ہو کے آدھا ہے میرے اللہ میرے تے رحم کر یا اللہ میرے تے مصیبت آ گئی پریشانی آ اللہ آدھا بھی اپنے نام اعمال متعلق تو کتنا کہ میرے قریب آ کے میرے کو منگتا ہے میرے احکامات ویکھ اپنی زندگی ویکھ ایک ایک قدم نو ذرا ویکھ اللہ تعالیٰ الحمدللہ وہ ذات دا کرم ہے کہ وہ دنیا تے انسان فوراً بدلہ نہیں دیندا یعنی پکڑدا نہیں ورنہ ساڑھے اعمال خدا پناہ دے وے اس قابل نہیں کہ اسی قدم ہی اٹھا سکیں یہ تو اس ذات دا احسان ہے کرم ہے لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہے اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے محبوب میں نہ لوگاں تم پکڑنا چاہاں پکڑ سکتا لیکن پکڑدا نہ کیوں انہوں میں اپنے عذاب وچ گرفتار نہ کردا کیوں نہ کردا انت فی اے محبوب تو انہاں دے وچ موجود ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے حبیب تو انہاں دے وچ تے مینوں عذاب بھیج دیاں حیا آندا جتھے میرا محبوب ہے میں اوتھے عذاب کیویں بھیجاں تو لوگو بندے نو چاہیے اس دی ذات پاک جڑی حلیمی نرمی اللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماندے تو مشو مغرور بر حلم خدا تو مشو مغرور بر حلم خدا گر تو گیرد سخت گیرد مرتورا اے بندہ خدا اس دو حلیمی اس دی ویکھ کے اس دی رحمت تے نرمی ویکھ کے کہ تینوں فوراً عذاب وچ گرفتار نہیں کردا تیرے گناہ دے بدلے فوراً پکڑدا نہیں تے تو اس حلیمی تے بھلیا نہ رہو جدہ اس دا عذاب آیا تے بے پناہ عذاب سخت عذاب اسی اس تو ڈر جا
واسطے بندے نوں چاہیے رات سویں اپنے دل کے اندر سوچے اج میں سارا دن کیا کیتا ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص ہی وہ جناب علی اپنے بیٹے نوں بلایا, پوچھا بیٹا آج صبح تو لے کے شام تک جو بھی معاملات تو کیتے وہ سارے میرے سامنے بیان کر. بیٹا سن کے حیران ہو گیا, سوچاں پہ گیا. کیا کیوں اتنی مشکل تو میں تیرے تو سوال اتنا مشکل تو نہیں کیتا تے تو سوچاں پہ گیا. ایک دن دی گل ہے, آج دی گل ہے, تازی گل. ابا جی گل ہے میں پتہ نہیں کتنی گلاں گفتاراں کتنے کام کار کیتے, سارا کچھ تو بیان کرنا میرے کو مشکل ہے, لیکن اتنا کر سکنا جو موٹے موٹے میرے لفظ یاد ہیں, گلاں یاد ہیں, کام یاد ہیں, وہ میں عرض کر سکتا. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اس شخص بزرگ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تو ندانی گر حساب صبح شام پس حساب عمر قیدانی تمام. فرمایا کہ بیٹا ایک دن دا حساب اپنے باپ نو نہیں دے سکتا پیا تے ساری زندگی دا حساب بے نیاز نو کیویں دے سکتا. بندے نو سوچنا یہ ہوتا ہے رات سویں تے اپنے دن دی توجہ کرے کہ میں دن کیا کیتا ہے, صبح دی فکر کرے کہ میں صبح کیا کرنا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ یاد کر کے سویں, کلمہ پڑھ کے سویں, درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سویں, اللہ نیند چ برکت دیندا ہے تے صبح اٹھن چ برکت عطا. اللہ سونے دے صدقہ زندگی مصطفیٰ کریم کی سنت عمل نال توفیق عطا. وما علینا